ادہو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں ناصر نجم۔ آج کا عنوان ہے کیا دعا میں کسی وسیلے سے مانگ سکتے ہیں، کوئی وسیلہ دے سکتے ہیں؟ تو آج اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور میرا اور آپ کا ساتھ بنا رہے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے کیا ہم دعا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ لوگ جو ایسے وسیلہ دیتے ہیں کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ حیات تھے تو ایک نبینہ آدمی ان کے پاس آئے اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دیجئے تاکہ میری بینائی جو ہے وہ واپس آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا کیجئے گا، 2 رکعت نماز پڑھیے گا اور اللہ سے دعا کیجئے گا اور میں بھی دعا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور اس نبینہ بوڑھے آدمی نے بھی اپنے لیے دعا کی تو اللہ نے اس کی بینائی واپس دلا دی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، صحیح حدیث میں یہ حدیث ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت سارے صحابی آئے کہ اللہ کے نبی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، چونکہ بارش کی شدید ضرورت ہے اور اس کے لیے ہم دعا بھی کر رہے ہیں لیکن بارش نہیں ہو رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کے پاس چلے جاتے تھے تو ہماری دعا قبول ہو جاتی تھی اور ان سے کہتے تھے کہ وہ دعا کریں، اللہ سے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کر لیتا تھا تو مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ اب بارش کی کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا بارش نہیں ہوئی، لہٰذا اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صحابی آئے کہ اب جو ہے حضرت عباس جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں وہ حیات ہیں، کیوں نہ ہم ان کے پاس چلیں اور دعا کے لیے کہیں ان کو؟ تو وہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہاں صحابہ کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی اللہ سے کہ پہلے اللہ کے نبی تھے، آپ کے بندے حبیب تھے، اب وہ نہیں ہیں، اب میں دعا کرتا ہوں تو لہٰذا میری دعا جو قبول کی جائے۔ تو لہٰذا دعا اللہ نے قبول کی اور بارش ہو گئی۔ تو یہاں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وسیلہ آپ کر سکتے ہیں لیکن وسیلہ اس شخص کا کیا جا سکتا ہے جو زندہ ہے، حیات ہے۔ اس شخص کا وسیلہ آپ نہیں دے سکتے جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ دیکھیں آپ جو ہے قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، اس میں سورہ بقرہ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے دعا کریں اور اللہ کے ہاں کوئی جو ہے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے کسی کی سفارش جو ہے وہ نہیں چلتی، اللہ کے ہاں کسی کی بھی سفارش نہیں چلتی، جو قرآن میں بار بار آتا ہے کہ اللہ سے ڈائریکٹ دعا کرو۔ اللہ کے اور انسان کے درمیان جو ہے ڈائریکٹ ریلیشن ہے، لہٰذا اس کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ کسی نیک آدمی سے جو ہے دعا کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے حق میں دعا کیجئے گا، تو ایسے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اس طرح کا وسیلہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص یعنی آپ کے لیے دعا کرے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے تو وہ دعا کرتے تھے۔ آپ کسی نیک آدمی کو کہہ سکتے ہیں، آپ اپنے والدین کو کہہ سکتے ہیں، جب تک والدین ہیں اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ میرے حق میں دعا کریں، خاص اسپیشل والدہ آپ کی، کہ والدہ جب دنیا میں ہو تو اس سے کہیں کہ امی جان میرے لیے دعا کریں، والدہ سے بڑھ کر دعا کس کی ہو سکتی ہے؟ تو لہٰذا وسیلہ آپ دے سکتے ہیں لیکن اس شخص کا وسیلہ دے سکتے ہیں جو دنیا میں زندہ ہے، اور وسیلہ ایسے نہیں دے سکتے کہ آپ دعا میں کہیں کہ یا اللہ اس کے صدقے میرا یہ کام کر دو، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ کام کر دو، یہ میری دعا قبول کر لو۔ یہ جو ہے یہ سراسر غلط ہے، نہ یہ کسی صحابی سے ثابت ہے نہ کسی نبی سے ثابت ہے۔ لہٰذا آپ وسیلہ ایسے کر سکتے ہو کہ اسے کہہ سکتے ہو وہ جو دنیا میں ہے کہ میرے لیے دعا کر دو، تو لہٰذا اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔